بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہم اس قرآن کی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، قرآن کو سیکھنے کی غرض سے بیٹھے ہیں، آپ قرآن مجید کو سیکھنے کی غرض سے اس لیکچر کو سننے بیٹھے ہیں، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور یہ سعادت کی بات بھی ہے کہ جہاں دنیا اپنی دنیاوی کام میں مشغول ہے وہاں ہم قرآن کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس بات پہ شکر کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا ہے اسی راستے کے اوپر، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا دل اکتا جائے دین کو پڑھ پڑھ کے، کہیں یہ نہ ہو کہ لیکچرز کو سن سن کے ہمارا دل اکتا جائے یار پتہ نہیں کب جا کے صورت کمپلیٹ ہونی ہے، لہٰذا چھوڑو اچھا کل سن لیں گے، اچھا میں تھوڑی دیر بعد سن لوں گا۔ یہ کرتے کرتے ڈیلے کرتے کرتے انسان اس وقت کو کھو بیٹھتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے، جب چھوڑ بیٹھتا ہے تو پھر انسان کو دوبارہ توفیق نہیں ملتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ اس دین کے کام کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھنا اور قرآن کے ساتھ مجھے میرے اندر مزید دلچسپی پیدا کرنا ہے کہ میں قرآن مجید کو سیکھ سکوں انشاءاللہ۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 کے اندر بیان فرمایا وقال، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تتخذوا، نہ تم بناؤ الہین اثنین، دو الہ، انما بے شک ہوا وہ الہ ہے واحد ایک ہی، فیا تو صرف مجھ ہی سے، فرحبون پس ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پہلی آیات کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ دنیا و ما فیہا کی تمام چیزیں، دنیا و آسمان کے اندر موجود تمام قسم کی چیزیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کرنے والی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی، جھک جانے والی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے بندے کو الہ نہ بناؤ۔ جب اللہ کے علاوہ یہ سارے کام کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کیوں بناتے ہو ساتھ؟ ایک اللہ الہ ہے نا، کیا کافی نہیں ہے؟ کیا زمین و آسمان کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ کسی اور خدا کی ابھی تک ضرورت ہے تمہیں؟ اگر ضرورت نہیں ہے، کوئی زمین کی خلقت کے اندر کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی قادر نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی رب نہیں، جب کچھ بھی کوئی نہیں ہے تو پھر شریک کیوں بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو فرشتوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہو، خدا تسلیم کرتے ہو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہو۔ اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی نعوذ باللہ من ذالک اتنی غلط قسم کی رسومات اور اتنے غلط قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ سے بدترین ہے، انہوں نے تو فرشتوں کو، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو تصور کیا کہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں سے کچھ گروہوں نے کیا کیا، پیر صاحب کو اتنا تیار کر کے دلہن والا سوٹ پہنا کے، مہندی لگا کے، پورے زیورات پہنا کے، کلہ سا پہنا کے بٹھایا ہوا ہے، چادر دے کے بٹھایا ہوا ہے سر کے اوپر۔ کیا ہے جناب یہ اللہ تعالیٰ کی دلہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے بدترین عقائد ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر عقائد ہیں ان کی مثال تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں دی جا سکتی، وہ بھی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ اتنے بدترین عقائد ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتے، اور یہ ہم مسلمانوں کے اندر ہی ہیں۔ تو جب قرآن کی بات کریں، جب ہم شرک کی بات کریں تو پھر یہ لوگ مختلف قسم کے نظریات لے کے فتوے لے کے آتے ہیں کہ نہیں تم لوگ قرآن مجید کی مشرکین والی آیات اٹھا کے ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہو۔ ہم فٹ نہیں کر رہے، قرآن یہ واضح انداز میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک الہ ہے، واحد الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو تم کن خداؤں کو پکارتے ہو، کن اپنے پیروں فقیروں کو پکارتے ہو؟ یہ کوئی بھی ہستیاں اللہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے لیے اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف ہمارا تقوی، وہ ہے صرف ہمارا ایمان، وہ ہے صرف ہماری نیت، اور وہ ہے ہمارا اللہ کے دین کے ساتھ خلوص، اخلاص۔ صرف کیا میٹر کرتا ہے؟ کسی کی امیری غریبی، شکل و صورت، رنگ و نسل اور چہرہ چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، کچھ اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو لہٰذا ہر معاملے مجھ سے ڈرو۔ جب میں واحد ایک الہ ہوں تو لہٰذا مجھ ہی سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے ڈرنے کا مومن کو جو سے حق نہیں ہے۔ مومن کے اوپر جو حق ہے وہ صرف یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ بنانے والا ہے، وہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے،
وہ روح کو قبض کروانے والا ہے۔ اللہ روح کو قبض کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور جب روح قبض کرتی ہے تو کس کے پاس جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی کی جاتی ہے۔ کل قیامت کی ان تمام انسانیت میدان محشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو لہٰذا فرمایا مجھے سے ڈرو، جب آنا میرے پاس ہے، میں نے بنایا ہے، میں تمہیں پال رہا ہوں، جب آنا واپسی مار کے تم نے میرے پاس ہے، پھر ڈر کسی اور کا کیوں؟ میرا ڈر ہونا چاہیے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، الدین دین، واصباً دائمی، افغیر اللہ، کیا پھر غیر اللہ سے تتقون تم ڈرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کے اندر موجود ایک ایک چیز کا مراد یہ ہے کہ زمین کی خشکی کے اوپر موجود ایک ایک ذرہ، سمندر کی تری کی گہرائیوں کے اندر موجود ایک ایک مچھلی، پانی کا ایک ایک مالیکیول، ہوا کے اندر اڑنے والے تمام قسم کے ذرات، جب سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوتی ہیں تو کرنوں کے اندر اڑنے والے ذرات جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اونرشپ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ان کا۔ فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو انسان تصور کرتا ہے یہ زمین ہے، ان کے نیچے پانی ہے، اس کے اندر کور ہے، وہاں پر لاوا ہے، وہاں پر گرمائش ہے، زمین کے اندر ہیروں کے پہاڑ ہیں، زمین کے اندر سونے کے پہاڑ ہیں، زمین کے اندر مختلف قسم کی دھاتیں موجود ہیں، مٹیریل موجود ہیں، پھر زمین سے ہٹ کے باہر نکلیں تو آسمان کے درمیانی رستے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں پر بہت ساری چیزیں ہیں، جب پہاڑوں سے بلندیوں سے نکل جائیں، زمین کے اس احاطے سے باہر نکل جائیں تو خلا آ جاتا ہے، تو اس اسپیس کے اندر، خلا کے اندر مختلف قسم کے ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ پہلے ہمارا یہ سولر سسٹم آتا ہے، سولر سسٹم کے 9 سیارے آتے ہیں، پھر سورج آتا ہے جو سولر سسٹم کا ایک ستارہ ہے بہت بڑا، جس کی وجہ سے یہ سارے جو سے وہ سیارے تھوڑے سے گرم ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کے جو سے کئی اور سسٹم، سولر سسٹم کے مقابلے کے اندر کئی ایک سسٹم ہیں، پھر وہ سارے سسٹم مل کے ایک گلیکسی بناتے ہیں، مختلف ٹریلینز اینڈ بلینز آف گلیکسیز کائنات کے اندر موجود ہیں، پھر سیسمک ویوز جو بناتی ہیں وہ ملینز اینڈ ٹریلینز سیسمک ویوز موجود ہیں، سیسمک ویو کہہ رہا ہوں، کاسمک ویوز موجود ہیں، اسی طریقے سے اور بہت سارے نظام موجود ہیں، بلیک ہولز بلینز اینڈ ٹریلینز کے اندر موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تخلیقات بنائی ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ زمین بہت بڑی ہے، وہاں پہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سورج کے مقابلے کے زمین کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، سینکڑوں زمینیں ایک سورج کے سامنے اکٹھی ہو جائیں نا تو ایک سورج کے برابر ہوں گی، اور یہ سورج ہمارے اس نظام شمسی کا، سولر سسٹم کا سب سے بڑا ستارہ ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج ہزاروں کیا لاکھوں بھی مل جائیں تو ہمارے سے جو بڑے سسٹم ہیں ان کے اندر ایک ایک ستارہ اتنا ہے، ایک ایک سیارہ اتنا ہے، اور وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مل کے اکٹھے ہو جائیں تو اس سے بھی بڑے بڑے سیارے موجود ہیں۔ یہ کتنی بڑی تخلیقات اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، یہ سب کس کی ہیں؟ فرمایا کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دین واسبی ہے، دائمی ہے۔ دین واسبہ، دین واسبہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے کہ جو دین پریکٹیکلی کیا جا سکتا ہے، جو پریکٹیکل کے اندر لایا جا سکتا ہے، جو عملی طور پہ جس کے اوپر چلا جا سکتا ہے، وہ دین اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا چلے گا اس کائنات، جب ملکیت اللہ کی ہے تو طریقہ کار بھی اللہ کا چلے گا نا، قانون بھی اللہ کا چلے گا نا۔ اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ بھئی میرے حکم کے مطابق چلنا ہے، میری کتاب کے مطابق چلنا ہے، میرے رسول کے عمل کے مطابق چلنا ہے، میرے رسول کے مطابق عمل ہوگا تو قابل قبول ہوگا، میرے قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا تو قابل قبول ہوگا، میری زمین ہے تو میری حکومت ہونی چاہیے، میری جو سی ہے وہ میرا قانون لاگو ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو میری چیزیں ہیں اصل میں، اور انہی طریقوں کے ساتھ چلنا ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا ان سب کو سمجھ لینے کے باوجود تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ کیا تم ان بتوں سے، ان پیروں سے، ان قبروں سے جا کر ڈرتے ہو کہ وہاں پر جب جاتے ہو تو وہاں سے واپسی پلٹنے لگے چہرہ پھیرتے نہیں کہ ان کی طرف پیٹ نہ ہو جائے، الٹے پاؤں واپسی چلتے آتے ہو؟ رینگتے ہوئے جو ان سے ہے تم درباروں کے اندر داخل ہوتے ہو، تم اپنے پیروں کے سامنے، اپنے قبروں کے سامنے اور اپنے ان جھوٹے خداؤں کے سامنے داخل ہوتے ہو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں آخر؟ فرمایا فغیر اللہ تتقون، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر رتی برابر بھی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ ان لوگوں سے ڈرتے ہو جو لوگ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، تم ان کی وجہ سے ڈرتے ہو کہ یہ جو ان سے ہمارے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے؟
کہیں ان کی نافرمانی کی تو ہمارے لیے مشکل پیدا نہ ہو جائے، کہیں ان کی جو ان سے نا وہ ہم نے ان کے حکم کے مطابق نہ چلے تو ہمارے لیے مشکلات نہ آنا شروع ہو جائیں، کیا ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ وما اور جو بھی بکم تمہارے پاس ہے من نعمت کوئی نعمت فمن اللہ تو پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ثم پھر اذا جب مسکم پہنچتی ہے تمہیں الضر تکلیف فإلیہ تو طرف اسی کے تجأرون تم فریاد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ یعنی انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، یہ زبان، یہ بولنا، یہ چلنا پھرنا، ہاتھوں کا گھمانا، دیکھنا، یہ سننا اور یہ آنکھوں سے زبانوں سے بولنا، یہ سارے کے سارے کام، پھر یہ دماغ سے سوچنا، پھر اس دل کے مطابق فیصلے کرنا، دماغ اور دل کے معاملات کو کنٹرول میں رکھنا، ان کے مطابق چلنا، یہ ساری کے ساری چیزیں کس کی طرف سے عطا کردہ ہے؟ یہ نعمتیں ہیں آخر کس نے دی ہیں تمہیں؟ ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو یہ ساری چیزیں دینے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کر چلنے والی ہے۔ فرمایا کہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد کرتے ہو، یا اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اس مشکل کو دور کر دے، اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ فرمایا ثم اذا کشف، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے الضر تکلیف کو انکم تم سے، اذا یکا یک یعنی فوراً ہی فریقون ایک گروہ کے لوگ منکم تم میں سے بربہم ساتھ اپنے رب کے یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس مشکل کو تم سے دور کرتا ہے، جس مشکل کے آنے پہ تم فوراً سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، یہ مشکل دور کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتے ہو، اور جیسے ہی مشکل دور ہوتی ہے فوراً کہتے ہو کہ جی نا میرے پیر صاحب کا بڑا کرم ہے، جی پیراں دا بڑا کرم ہے، پیراں دیتا ہے یہ بندہ تھے، یہ پیروں کی جو ان سے ہے نا وہ ہم نے جا کے فلاں دربار پہ جھاڑو پھیرا تھا، فلاں ہم نے کڑا پہنا تھا، ہم نے منقا پہن لیا، ہم نے یہ لٹ چھوڑ دی پیر صاحب کے نام کی، ٹھیک ہے، نظر اللہ نیاز حسین کر لی ہم نے، ٹھیک ہے، اور یہ ہاتھ میں چھلا پہن لیا تو یہ پیر صاحب کا کرم ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ کرم کچھ نہیں ہوتے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کسی کو شفا دینا چاہے تو شفا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہر بندے کو شفا ملتی ہے، ہر بندہ جو صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو یہ ساری کائنات جو اسی طریقے سے پڑی رہے، کسی کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے کے اندر آ کے کوئی چیز جو سی ہے وہ سیٹ کر لے، اللہ کے مقابلے کے اندر آ کے معاملات کو درست کر لے، اللہ کے مقابلے کے اندر آ کے انسانیت کو شفا دینا شروع کرے۔ کسی ہستی کی اوقات نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو سارے کام کر سکتی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دیتا ہے تو تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ منکم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ تم میں سے ایسا جو فوراً سے پہلے شرک کرنا شروع کرتا ہے، نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی نسبت کسی پیر فقیر کی طرف کی ہوئی ہے، کسی بابے کی طرف کی ہوئی ہے، کسی ولی کی طرف کی ہوئی ہے۔ مشکل سے دور اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون، جب تمہیں کوئی مشکل پہنچی ہے تم اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، یعنی کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اور جب وہاں سے دور ہوتی ہے تکلیف، تم سے اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کرتا ہے تو پھر تم لوگ کیا کرتے ہو؟ فوراً سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہو، پھر کہتے ہو کہ حاجت روا مشکل کشا تو علی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ مختلف قسم کے پیروں کے ہم نے نام رکھے اور انہی سے ہم جو ہے وہ فریاد کرتے رہتے ہیں، انہی سے جو ہے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور انہی سے شفا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہی جو ہے نا لوگوں کو مشکل کشا، حاجت روا یہ تسلیم کرتے ہو، بگڑی بنانے والا تسلیم کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور اولاد دینے والا تسلیم کرتے ہو، بیٹے دینے والا تسلیم کرتے ہو، یہ سارے کام تم کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو تم لوگ۔ مشکل کے اندر پکارتے اللہ تعالیٰ کو ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تم فریاد کرتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، مشکل سے نکال دیتا ہے، تو تم کہتے ہو کہ مشکل کشا حاجت روا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بھر دو جولی میری یا محمد بن کے آیا ہوں در پہ سوالی۔ یہ کیا چیز ہے؟ جولی بھرنا کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ مشکلات کو دور کرنا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے نعتوں کے اندر بھی شرکی الفاظ شامل کرنا شروع کر دیے، ہم نے اپنے کلاموں کے اندر شرکی الفاظ شامل کرنا شروع کر دیے، ہم نے کسی ایک معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر قائم نہیں رہے، ہم ہر معاملے کے اندر شرک کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی جو آتیناہم
دیا ہم نے انہیں، فتمتعوا تو تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون تو ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ نے فرمایا جب میں ان سے مشکلات کو دور کرتا ہوں تو یہ فوراً سے پہلے ایک گروہ جو ان سے ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر سکیں۔ حقیقت میں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے لیے۔ اور یہ جو نعمتوں کی ناشکری کرنے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ بظاہر یہ انٹینشنلی طور پہ نہ بھی کرتے ہوں، ان انٹینشنلی طور پہ ان کے ذہن و گمان کے تصورات تو یہی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ زبان سے نہ بھی اقرار کرتے ہوں کہ ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، یہ نہ بھی کہتے ہوں، لیکن ان کا عمل تو ظاہر کر رہے کہ یہ اصل میں ناشکرے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی بجائے کسی اور کا شکر کریں، اس کا مطلب جو کسی اور کا شکر ہو رہا ہے تو اللہ کی ناشکری ہو رہی ہے۔ ان کا عمل یہ باتیں ظاہر کر رہا ہے۔ جب ان سے کہو کہ تمہارا یہ عمل یہ باتیں ظاہر کر رہا ہے تو کہتے ہیں اللہ معاف کریں، ہم تو اس طرح کے کام کبھی بھی نہیں کرتے، ہم اللہ کی ناشکری کریں، گمراہ تھوڑے نہ ہوں گے، ہم تو نہیں ہونا چاہیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ ان اعمال کے ذریعے سے تو یہ بات کا اقرار تو کر رہے ہیں، آپ کے عمل تو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے اعمال سے بچیے، ایک اللہ کی توحید کے اوپر آئیے، ایک اللہ کو مانیے، ایک اللہ کو خدا تسلیم کیجیے، ایک اللہ کے راستے کے اوپر چلیے، ایک اللہ کو جو سے حاجت روا مشکل کشا تسلیم کیجیے، ایک اللہ کو رازق اور مالک تسلیم کیجیے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 کے اندر بیان فرما رہے ہیں وَيَجْعَلُونَ اور وہ مقرر کرتے ہیں لما اس کے لیے جو لا يعلمون نہیں وہ جانتے، نصیباً ایک حصہ مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، تو اللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، لَتُسْأَلُنَّ البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو کنتم تھے تم تفترون تم گھڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مقرر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان لوگوں کے لیے ایک ایک حصہ، جو لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کوئی چیز، جو لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں عالم الغیب ہے، یہ غیب کی کوئی بات نہیں جانتے، یہ زمین و آسمان کی کنجیاں خزانوں کو نہیں جانتے، زمین و آسمان کے رازوں کو نہیں جانتے، یہ اعلانیہ اور سری طور پہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کو نہیں جانتے، یہ لوگوں کے دلوں کو رازوں کو نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سمیع و بصیر نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر لوگ جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کر کے رکھتے ہیں اپنے مال میں سے؟ کیا لوگ پورا سال کمیٹیاں نہیں ڈالتے میلے ٹھیلوں پر پیسے لگانے کے لیے؟ کیا لوگ پورے سال پیسے جمع نہیں کرتے صرف اور صرف نظر اللہ نیاز حسین دلانے کے لیے؟ کیا لوگ پیسے اکٹھے نہیں کرتے ربیع الاول کا جلوس نکالنے کے لیے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانے کے لیے، لوگوں کے لیے جو ان سے ہے جو اپنے ان نے جھوٹے خدات بنائے ہوئے ہیں، یہ انٹینشنلی طور پہ ہو ان انٹینشنلی طور پہ کسی بھی طریقے سے بنائے ہو، ان کے لیے جو ان نے خدا تسلیم کیے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے دیے گئے رزق میں سے۔ فرمایا تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، یعنی اتنی زور سے اتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں لتسألن عما کنتم تفترون، کہ مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، مجھے قسم ہے اپنے رب جلیل ہونے کی، میں ان لوگوں سے اس بارے میں ضرور سوال کروں گا جو لوگ یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں میرے اوپر۔ سوچے ذرا اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے بات کی ہے، جو میرا مالک اتنی سختی سے بات اس دنیا کے اندر اس موقف کے اوپر کر رہا ہے، اس پرسپیکٹیو کے اوپر کر رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ کس انداز میں ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا بڑا معاملہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ باقی اعمال چھوڑ دے، وہ گناہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، لیکن میرے بھائیوں شرک ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر جو سے انگلی اٹھانا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر نکتہ چینیاں کرنا ہے، اللہ اس کو کیسے کیوں معاف کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، باقی چیزوں کو میں چاہوں، باقی گناہوں کو میں چاہوں تو معاف کر دوں، نہیں تو ان کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ تم نے اعمال کیوں کیے ہیں گناہ کے، اللہ کی محنت میں منع کیا تھا، لیکن وہ چاہوں تو میں معاف کر دوں، لیکن شرک میں کبھی بھی تمہارا معاف نہیں کروں گا۔ کتنی بری قسم کی چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے وہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے مَا يَشْتَهُونَ جو وہ خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ فرشتے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی بیٹیاں، کیا اللہ کو بیٹیوں کی ضرورت ہے؟ خود بیٹیاں پیدا ہو جائیں ان کے ہاں تو ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں، ان کے
غصے اور غم کے ساتھ یہ بھرے رہتے ہیں اندر سے، اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک بیٹیاں بناتے ہیں۔ اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے، اللہ بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ یہ بیٹے بیٹیاں ہونا، اولاد ہونا ایک نقص ہے، انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، انسان با اختیار نہیں رہتا، انسان خود جو ان سے ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتا، پھر انسان ہر فیصلہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے کہیں میری اولاد کو نقصان نہ پہنچ جائے، انسان بے باک نہیں رہتا، پھر غنی نہیں رہتا، پھر انسان خوف کی حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ کنزرو ہو کے رہتا ہے، کہیں میری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے، کوئی میری اولاد کو نقصان نہ پہنچا جائے، میری اولاد کو برا نہ لگ جائے، میری اولاد اس طرح نہ کر دے، میری اولاد اس طرح نہ کر دے، ہر معاملہ بڑے پھونک پھونک کے قدر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مجبوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں بیان فرمایا نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کے لیے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اولاد ہونا بھی نقص ہے اور ماں باپ ہونا بھی نقص ہے۔ ماں باپ ہوں گے تو اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے، اولاد ہوگی تو ماں باپ کے ہاتھوں کچھ معاملات میں مجبور ہوں گے کہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، ماں باپ نے فیصلہ کر دیا، ماں باپ کے حکم کے آگے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے پاک ہے۔ اللہ کو مجبور نہیں بنانا چاہیے، اللہ کو مجبور بنائیں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بتائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اللہ قہار کے علاوہ، یہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن بتائیں گے کہ کس طریقے سے میری تم بیٹیاں بناتے تھے، اور یہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ بیٹیاں، یہ کوئی تصور ہیں کرنے والے؟ انہوں نے یہ تصور کیا ہم نے اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے کچھ مسلمانوں نے نام نہاد مسلمانوں نے جو ان سے ہے وہ اللہ کے لیے دلہن بنا کے رکھ دی۔ سوشل میڈیا پہ کتنی وائرل ویڈیوز ہیں ان کی، پھولوں کے اندر نہائے ہوئے، روپے پیسے کے اندر نہائے ہوئے، سونے کے برابر لوگ تول کے دیتے ہیں، اور چل رہا ہے سسٹم یہ جی فلاں پیر صاحب تو ہمارے جو ان سے ہے وہ ان کے کرم سے سب کچھ چل رہا ہے، حالانکہ ان کے تمام معاملات کے اندر فنڈ دینے والے، چندہ دینے والے لوگ یہ غریب فقیر ہیں، یہ جاتے ہوئے غلے کے اندر چندہ ڈال کے اندر داخل ہوتے ہیں، پیر صاحب کو ہاتھ لگاتے ہوئے جو ان سے نا پیسے دیں گے، چندہ دیں گے، وہاں سے نکلتے ہوئے چندہ دے کے جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ہمارے پیر صاحب کھلا رہے ہیں، اور پیر نہیں کھلا رہے، تم پیروں کو کھلا رہے ہو، تم ولیوں کو کھلا رہے ہو، جو جھوٹے ولی بنائے ہوئے ہیں تم نے ان کو کھلا رہے ہو۔ اولیاء کرام کا مقام اس دنیا کے اندر بہت زیادہ بلند ہے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ بلند ہے، لیکن جو جھوٹے ولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جھوٹے پیر بنے بیٹھے ہیں، جو جھوٹے خدا بنائے بیٹھے ہیں، ان سب کا انکار کرنا اس دنیا کے اندر لازم ہے، ان سب کا باطل قرار دینا اس دنیا میں لازم ہے، اولیاء کرام کا احترام کرنا بھی لازم ہے، اور یہ جھوٹے خدا، جھوٹے ولی اور جھوٹے پیروں کا انکار کرنا بھی اس دنیا کے اندر لازم ہے۔ ہر انسان کو اس کے اصل مقام پہ رکھے، فرشتوں کا جو مقام ہے وہ اس کو مقام پہ رکھے، فرشتوں کو اوپر نہ بڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے ان کو ان کے مقام پہ رکھیں، ان سے اوپر نہ بڑھائیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیدر کرار کا جو مقام ہے ان کو ان کے مقام پہ رکھیں، اس سے اوپر نہ بڑھائیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو امہات المؤمنین کا مقام و مرتبہ ہے، جو اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے، ان کے مقام پہ رکھیں، اس سے اوپر نہ بڑھائیں، اس سے اوپر بڑھائیں گے تو یہ گستاخی کے زمرے کے اندر آئے گا، اور یہی اصل میں یہاں پر شرک و بدعات اور ظلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ سب کے سب لوگوں کی مرضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ بناتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا، اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ عورت کی، لڑکی کی، ظل ہو جاتا ہے وجهه چہرہ اس کا، مسوداً سیاہ، وهو کظیم اور وہ سخت غمگین ہوتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ یہ آیت ہم کل یہاں سے پڑھیں گے، تو کیونکہ یہ اگلی کچھ آیات جو ان سی ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں، آپس میں کافی زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں، تو ان کو ہم ایک ہی لیسن کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب تک کہ آیت نمبر 57 تک ہم نے آئے پڑھا ہے، تو اس لیسن کے اندر جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ان میں جو صحیح بیان ہوا صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر کوئی بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔